السلام علیکم۔ پاکستان میں امن و امان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ پاکستان کے وہ مقدس تہوار جس میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آج کے دن کوئی مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے وہ اپنی عاقبت جو ہے وہ گنوا بیٹھے، لیکن انہی دنوں میں جس میں محرم کا مہینہ بھی شامل ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے، تو آج کا دن بھی انہی میں شامل ہے، بہت افضل اور مقدس دن ہے۔ انہی دنوں میں بھی ہم ان حرکتوں سے باز نہیں آتے جس میں دوسرے کا گلا کاٹنا، خون ریزی یا بم دھماکے شامل ہو۔ پاکستان میں ہر آئے روز ایک نہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کا بعد میں ہم پچھتاتے رہتے ہیں کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ کراچی کے اندر چودھری اسلم کا واقعہ دیکھ لیں، وزیرستان کے اندر جہاں پاکستانی فوج بڑی تعداد میں شہادتیں جو ہیں وہ گن چکی ہے، اٹھا چکی ہے، اپنے بیٹے جو ہیں اپنے بیٹوں کی لاشیں ہم وہاں سے اٹھا چکے ہیں، اور 9/11 کے بعد سے آج تک ہم نے اتنے شہداء گن لیے ہیں کہ جو 65 اور 71 کی جنگوں میں بھی نہیں ہوئے، اور وہ ہمارے ہی بیٹے ہیں، کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہنگو میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو ایک 15 سال کا بچہ جس کو ماں باپ نے پڑھنے اسکول بھیجا تھا، وہ ایک سوسائڈ بامبر سے اپنے اسکول کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے۔ پوری قوم نے اس کو بھی بڑی عزت دی، بڑی تکریم دی، لیکن پاکستان کے مسئلوں کا حل ایسے نکلے گا نہیں اعتزاز کی جان دینے سے یا چودھری اسلم کے جانے سے۔ یہ ہمارے جذبے تو ہیں قابل قدر اور ان لوگوں کی بہادری بھی قابل مثال ہے اور شاباشی کے مستحق ہیں یہ لوگ، لیکن مستقل حل کیا یہی ہے کہ یہ لوگ آگے بچے آئیں، کوئی ایک نوجوان نکلے وہ سوسائڈ بامبر کو گلے لگا لے، یا ان نرسریز کو جہاں سے یہ بامبرز تیار ہو رہے ہیں، جہاں سے یہ ٹیررسٹ تیار ہو رہے ہیں، جہاں سے یہ ہیٹ جو ہے، یہ جو نفرت ہے یہ پھیل رہی ہے پورے پاکستان میں، اس کو روکنے کے لیے ہمیں اس سے بڑھ کر آگے کچھ کرنا چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی پاکستان کے اندر اور یہ ایک اعلامیہ آ گیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل دیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اگلے ہی ہفتے پشاور کے اندر 300-400 لوگ جو ہیں ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کبھی ادھر بم پھٹتا ہے، کبھی ادھر بم پھٹتا ہے، کبھی پولیس والے مارے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے پولیس والے جو ہیں وہ پہلے ہیں، سب سے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہی پولیس ہے۔ جہاں ناکے پہ کھڑا ہو، جہاں موبائل نظر آئے، کسی زمانے میں جب رپورٹنگ شروع ہوئی تھی تو جرنلسٹ کو بتایا جاتا تھا کہ جہاں موب ہو، جلسہ جلوس ہو، کوریج کے لیے جاؤ تو پولیس والے یا سیکورٹی والے کے پاس کھڑا ہو۔ آج کل یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پولیس وین ہو اس سے دور کھڑا رہنا، کیونکہ سب سے پہلے بم اسی کے اوپر پھٹے گا۔ تو ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ اسی قوم کے باشندے ہیں، اسی قوم کے بیٹے ہیں، اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ یہ نفرت ان لوگوں کے خلاف کیوں ہے؟ امریکہ سے دشمنی، براک اوباما سے دشمنی، ڈرون حملوں سے ناپسندیدگی، کیا اس کا غصہ اس پولیس والے سے اترنا ہے، یا ینگ اعتزاز جو 15 سال کا ہنگو سے تھا اس کے اوپر اتارنا ہے، یا کسی اور کے اوپر اترنا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارا مذہب جو درس دیتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور ہمارے نہ ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پروفیسر ابراہیم خان جماعت اسلامی سے، شاہد سید صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام سے۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہمارے ساتھ۔ صاحبزادہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، لیکن پروگرام کا آغاز آج میں کروں گا مجاہد علی صاحب سے، جو والد ہیں اعتزاز کے۔ اعتزاز کو پوری قوم نے بہت شاباشیاں دیں، لیکن اعتزاز کی کہانی ہم آج جانیں گے ان کے حوالے سے۔ مجاہد صاحب آپ کو ویری وارم ویلکم سما ٹی وی کی طرف سے، اور پوری قوم کو فخر ہے اپنے اس بیٹے کے اوپر، اس 15 سالہ بچے کے اوپر جس نے اپنے اسکول کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دی۔ یہ بتائیے گا کہ اس دن ہوا کیا، کچھ واقعے کی تفصیل آپ کی زبانی پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اور آپ کی پورے سما ٹیم کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واقعے کی طرف سے جو واقعہ جس دن ہو رہا تھا، میں تو خود دبئی میں تھا، اور جیسا کہ بی ٹی خیبر سے میرے کو پتہ چل گیا کہ اس طرح ہنگ میں بم بلاسٹ ہو گیا، پھر دوسرا خبر آ گیا کہ ہنگو ابرمزی کے باہر، اسکول کے باہر دھماکہ ہوا، اس میں ایک بچہ زخمی ہوا، اور اس کے بعد میں نے یہ جب پڑھ کر کے پھر ہم نے اپنے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنا ہاتھ بلند کر کے پھر میں نے اپنے پروردگار کی لاکھ لاکھ شکر ادا کی کہ میں بھی ایک شہید کا باپ آپ نے بنا دیا۔ میں اس پر فخر کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسرے دن ہم اپنے، اس دن تو ٹکٹ نہیں ملا، اس کے بعد میں دوسرے دن اپنے گھر آ گیا، اور پھر لوگ تو بہت تھے، اس میں ایک فوجی میجر تھا وہ بھی تھا، باقی اے وی ٹی خیبر والے بھی تھے، ہمارے گاؤں والے بھی تھے، ہمارے بھائی رشتہ دار سب گاؤں والے تھے۔ تو پھر میرے تو مجاہد صاحب اس کے جو اسکول کے ساتھی تھے
انہوں نے کچھ آپ کو تفصیل بتائی کہ اس دن جب وہ گھر سے اعتزاز نکلا اسکول جانے کے لیے تو ہم نے خبریں پڑھی ہیں کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک مشکوک سا شخص ہے اور اس کو شبہ ہوا تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی. لیکن میں جاننا آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ اس میں ہماری بھی تصیب بھی ہو جائے گی اور قوم بھی جان لے گی اس دن ہوا کیا ایکچولی. جب وہ نکلا اعتزاز تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اس کے اسکول کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ اسکول جا رہا تھا تو اس کے ساتھ دو تین بچے اور بھی تھے کیونکہ اسکول تھا یہ عموماً مطلب یہ لیٹ بھی ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ 2 بچے اور بھی تھے. اس نے ایک بچے نے تو اس کو دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہے تو اعتزاز حسن نے اس کو بولا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, تم بھاگو ادھر سے, میں اس کو روکتا ہوں اور اس کو میں پکڑتا ہوں. جب بھی یہ اس کے ساتھ پہنچ گیا مطلب ہاتھ ہپائی ہوئی اور اس کے بعد یہ کیونکہ وہ جا رہا تھا کیونکہ وہ یہ اس نے بولا یہ لڑکے کو تم کیا کرتے ہیں, بولتے ہیں میں اسکول میں داخلہ لے رہا ہوں, بولتے ہیں تم تو ہمارے اسکول کا بچہ نہیں ہے, تم ہمارے اسکول میں کیا کرتے ہیں. تو اسی میں مطلب اعتزاز حسن اس کے ساتھ ہاتھ ہپائی کی اور اس نے آپ کو مطلب دھماکہ کیا اور وہ بھی مر جو گیا. اس کو اعتزاز کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس شخص کے پاس کچھ دھماکہ خیز مواد ہے تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اسی مزاحمت میں اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو کہا کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے, میں یہ اس کے ساتھ اس کو قابو کرتا ہوں, تم یہاں سے ہٹ جاؤ. دو تین بچے جو تھے اس کو بولا تم بھاگو ادھر سے, جاؤ تم ادھر سے, میں اس کو روکتا ہوں اور تم جلدی بھاگو. اس کے بعد اس کے اعتزاز آگے بڑھ کے یہ خودکش جو تھا اس کے ساتھ ہاتھ ہفائی کی اور اس نے مطلب یہ دھماکہ کیا اور جی اور اس میں اس نے شہادت پائی. میں دوبارہ آپ کی طرف مجاہد صاحب آؤں گا. پروفیسر صاحب جی صحیح ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب وہ قابل فخر ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ باپ اس کا جس نے کہا کہ میرا بیٹا جس نے اتنا بڑا کام کر کے دیا, پوری قوم کو بھی اس کے اوپر فخر ہے. لیکن کیا مسئلے کو قابو پانے کا یہی طریقہ ہے؟ بالکل نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, مجھے 2% اتفاق ہے. مجاہد علی صاحب بھی قابل مبارکباد اور قابل افتخار ہیں اور ان کے بیٹے نے بھی قوم کے لیے قربانی دی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں آمین, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ مسئلے کا یقیناً حل نہیں ہے اور یہ ہمارا المیہ ہے. جس طرح آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ 9/11 کے بعد تو ہزاروں کی تعداد میں شہداء پیش کیے جا چکے ہیں, اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن کوئی بھی واقعہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا. لیاقت علی خان کی شہادت ہے, اس کے بعد 17 اگست 1987 میں واقعہ ہوا بہاولپور کا, 27 جنرل ضیاء الحق کا 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کا واقعہ ہوا. کوئی بھی واقعہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا اور پھر ہزاروں واقعات ہیں 9/11 سے اس وقت تک, ان میں سے کسی واقعے کے بارے میں بھی قوم نہیں جانتی. آپ نے وزیرستان کے بارے میں کہا کہ وہاں اپنے فوجیوں کی لاشیں ہم اٹھاتے رہے ہیں, لیکن وزیرستان میں پورے فاٹا بیلٹ میں ملاکنڈ میں آج تک آزاد میڈیا کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں آج تک؟ یہ تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور حکومت ہے ان سے یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ کیوں نہیں, آزاد میڈیا وہاں کیوں داخل نہیں ہو سکتی. کسی واقعے کی کوئی انکوائری یعنی نہ فوج کرتی ہے, فوج کی طرف سے بھی اگر رپورٹ منظر عام پہ آ جائے قوم کو کچھ پتہ چلے. اور بہت سارے واقعات تو وہ ہیں کہ جن کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے لیکن کوئی واقعہ بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. اس لیے واقعات کا تسلسل ہے. اگر چند واقعات اس طرح ثبوت تک پہنچیں اور ان میں جو بھی افراد اس جرم میں گناونے جرم میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, یہ مسئلے کا حل ہوگا اور یہ واقعات اس طریقے سے. شاہی سعید صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے تو کہا وہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز بھی اور دوسرے لوگ بھی جو کچھ بھی کرتے ہیں آزاد میڈیا جائے تو تب پتہ چلے گا. وہاں پر ہمارے میڈیا کے بہت ساتھیوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور اگر سیکیورٹی والوں کو شک کہ یہ بندہ جو ہے یہ خبر کچھ ایسی کر رہا ہے جو ان کے مفادات کے خلاف جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو مارنے سے نہیں چوکنے گے. اور دوسری سائڈ جو ہے جو طالبان والے ہیں ان سے تو آپ پوچھے ہی مت نا. انہیں جب یہ پتہ چل جائے نا کہ یہاں سے اٹھ کے کسی یہ جنرل کا یا میجر کا انٹرویو کرنے چلا گیا جو کورسپونڈنٹ وہاں بیٹھا ہوا, اگلے دن اس کے گھر پہ وہ بم پھوڑ دیں گے. نظیر صاحب دیکھو, سب سے پہلے تو میں مجاہد علی جس بچے کا باپ ہے, بچے کی بہادری تو ایک سائڈ پہ رکھو,
جس ہمت سے یہ ابھی جو بات کر رہے ہیں، میں تو اس کو بھی خراج تحسین دیتا ہوں، میں اس شخص کی ہمت اور حوصلے کو داد دیتا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ بچہ تھا، اس نے تو ہمت سے کام لی، پھر اپنے دوستوں کو بچایا اور ایک خودکش کو روکنے کی کوشش کرنا، جبکہ آج تو وقت یہ کہ ہر آدمی بولتا ہے کہ بھئی آگے جا کے پڑھ جاؤ، میرے کو چھوڑو۔ اس نے تو کمال کا کام کیا، وہ جو سارے لوگ کام نہیں کر سکتے اس نے وہ کام کر دکھایا۔ لیکن اس کے باپ کے جو لفظ ہے، اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے بولے تو میں تو شاید نہ بول، میں اتنا بہادر شاید نہ ہوں، میں تو رو جاؤں گا۔ شاباشی ہے ان کے لیے، بالکل، اس کے باپ کے لیے شاباشی ہے ان کے لیے، اس کی ماں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے۔ لیکن کیا ہم اپنے آنے والے نسلوں کو ان تمغوں، ان شاباشی خراج تحسینوں کے اوپر رکھیں گے، اور یا ہم اس کا مستقل سلوشن نکالیں گے؟ جہاں تک بات آ رہی ایجنسیوں کی، جہاں تک بات آ رہی ہے 9/11 کی، میں تو بولتا ہوں کہ یہ جو ہے 1979 ضیاء الحق کے دیے ہوئے تحفے پرائے جنگ کا حصہ بننے میں، شہادت کل بھی ہوئی تھی اور آج بھی ہو رہا ہے 1979، مگر وہ شہادت جو ہو رہی تھی وہ افغانستان میں اس سائڈ بھی دیوار کے، اب دیوار کے اس سائڈ شروع ہوگی، لیکن شہادت جو افغانستان میں بھی اگر مسلمان مرے گا تو وہ ہمارے لیے وہی برابر ہے، اگر پاکستان میں مرے گا تو بھی ہمارے لیے برابر ہے۔ کیا ہمارے عقیدے، کیا ہمارے ایمان ہمیں کیا اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان کہیں بھی مر جائے تو ہم پہ وہ مارنے والے کی مذمت کرنا ہے؟ ہم نے اگر ہو سکے تو ہم نے خود اس کو پکڑنا ہے، پکڑ نہ سکے تو اس کو روکے، منہ سے روکے، اگر کمزور درجے کے مسلمان ہو تو ہم اس کو برا تو کہہ دیں۔ یہ اپنی جگہ ایک کہانی ہے، شہید کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا یہ فیصلے خدا کے ہے۔ فوج کیوں غلطی کر رہا ہے، ادارے کیوں غلطی کر رہا ہے، علماء کیوں غلطی کر رہا ہے، سیاستدان کیوں غلطی کر رہا ہے، ہم کس نہت پہ پہنچ گئے؟ مجھے محفوظ بتا رہے کہ جن لوگوں نے اس چیز کو بنایا، ایجاد کرنے والا کا، اس کا جو ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو بنانے والا ہے، وہ امریکہ ہے۔ اور یہ بات 1979 میں جنرل فضل صاحب کھڑا ہوا تھا، جو امریکہ کے نیشنل کونسل کا ممبر آ کے سپیچ کرتا ہے قبائل کو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، اور جاؤ افغانستان میں جہاد کرو اور افغانستان آپ کا ہے۔ اور یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے سلیم صاحبی کے پروگرام میں خود مانا کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا۔ آج ہمارے کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مفتی اعظم نے فتویٰ دیا کہ جو خودکش ہے یہ جہنم جلدی کر رہے جانے کا۔ ہمارے لوکل میڈیا، ہمارے علماء حق اس بات پہ کہاں تک کنونس ہے؟ یہ اپنے محدثیوں کو جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ کب تک سمجھائیں گے، کب تک گائیڈ دیں گے؟ میرے پارٹی ہم تو پہلے سے موقف دے چکے، جو کہ ہم پہ تو غدار کے یا کافر کے فتوے آ گئے۔ میں اگر آج بھی اس کی مذمت کرتا ہوں تو وہ کی اہمیت نہیں ہے۔ صاحبزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں، صاحبزادہ صاحب یہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر دو اس وقت ایشوز ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو شاید ان کو اس بات کو، جو خودکش بمبار تیار کر کے کہ پاکستان کے اندر حملوں میں ملوث ہیں، سپاہیوں کے اوپر حملے میں ملوث ہیں، شہریوں کو مارنے کے ملوث ہیں، کھلے عام اس کی مخالفت مول لینا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہیں، وہ کچھ سوچتے ہیں کہ شاید امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، یہ جہادی ہے۔ کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، حرام ہے، آپ مسلمان بھائیوں کو ایسے نہیں مار سکتے، ہمارے سپاہی جو چوک پہ کھڑے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں ان کے اوپر آپ بم پھوڑ رہے ہیں، تو یہ کیسے اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ پاکستانی اسٹیٹ جہاں پاکستانی ریاست کا نظام ہے، پاکستانی فوج، پاکستانی پولیس ہے، تو یہاں پہ آپ مار رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداً تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کا بہت حساس دن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چونکہ موقع تھا، بڑا ٹینس ڈے تھا، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام ان فورسز کو، سیکورٹی فورسز کو، جنہوں نے آج کے اس دن کو پرامن بنانے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف قوم کے ساتھ مل کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ربیع الاول کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ قوم کا وہ بیٹا اعتزاز حسن زندہ ہے اور وہ جنت میں ہے، کیونکہ شہید کا مقام جنت ہے، وہ اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی جنت کے اندر موجود ہے، اور اس کے والد گرامی ان کو پوری قوم سلیوٹ پیش کرتی ہے کہ جب تک ایسے جذبے رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یقیناً اس وقت تک قوموں کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں الحمدللہ ہمارے سیکٹ نے اور سنی اتحاد کونسل کے علماء نے پاکستان میں پہلی مرتبہ اس خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ خودکش حملہ حرام ہے، اور چونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف لا، اکارڈنگ ٹو دا شریعہ،
جو شخص ریاست کے آئین کو تسلیم نہ کرے، جو ریاست کی حدود و قیود کو تسلیم نہ کرے، سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرے، سیکیورٹی فورسز کو تسلیم نہ کرے، وہ ریاست کا باغی ہے اور اس کے ساتھ سلوک باغی والا ہی ہونا چاہیے۔ تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کو جو ابھی گو مگو میں ہیں یا اسی کشمکش میں ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ لوگ مذاکرات کی بات سمجھیں گے، تو میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ بتلائیے کیا کراچی کے اندر آزاد میڈیا کی رسائی نہیں ہے؟ کیا راول پنڈی کے اندر آزاد میڈیا کی رسائی نہیں ہے؟ کیا پشاور کے اندر آزاد میڈیا کی رسائی نہیں ہے؟ وہاں پر جس وقت اقلیتوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور بم دھماکہ ہوا تو جتنی بڑی تعداد میں لوگ اس دنیا سے گئے، اس وقت تمام میڈیا آزادانہ طور پر رپورٹنگ کر رہا تھا۔ میڈیا کی رپورٹنگ از ناٹ دا پرابلم یہ ہے کہ ریاست کو اپنی ول کو شو کرنا ہے کہ ریاست اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم اب یہ محسوس کرتے ہیں اور ہم بہت سٹرونگلی بیلیف بھی کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی طور پر اقتدار میں آئی ہوئی قوتوں کا شاید ایجنڈا ہی یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے مینیفیسٹو کے مطابق عوام کو سہولیات زندگی نہیں پہنچا سکیں۔ صاحب زیادہ صاحب ایک دفعہ میں دہرا کے آپ سے پوچھ لوں کہ بریک لینے سے پہلے، کیونکہ آج آپ نے یہ جو اپنا فتویٰ بتایا، میرے خیال میں بہت سے سننے والوں کو ایک دفعہ دوبارہ ان کے کانوں میں یہ آپ کی آواز جانی چاہیے کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر ہمارے بازاروں میں، مینا بازار پشاور کی مثال لے لیں، مون مارکیٹ لاہور کی مثال لے لیں، ان پولیس والوں کے اوپر جو چوک کے اندر ناکوں کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ فوج کے سپاہی جو سرحدوں پہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اس کے اوپر کوئی خودکش حملہ آور جو بھی آتا ہے تو کیا وہ اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے؟ جی میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ 3 سال پہلے بھی دیا تھا، ابھی ریسنٹ 2 ماہ پہلے بھی دیا، کہ خودکش حملہ پاکستان کے اندر مکمل طور پر حرام ہے۔ خودکش حملے کا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کوئی لیجیٹیمیسی اکارڈنگ ٹو دا شریعہ آف اسلام نہیں ہے، اور خودکش حملہ کرنے والا جہنم واصل ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک آپ کو واضح کر دوں، صرف مسلمان شامل نہیں ہیں۔ اگر خودکش حملہ آور عیسائیوں کو، خودکش حملہ آور ہندوؤں کو، سکھوں کو، دیگر تمام کمیونٹیز کو نشانہ بناتا ہے تو بھی یہ اس کا حملہ حرام ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ خارج از اسلام تصور کیا جائے گا۔ یہ میرا نہیں، 160 مفتیان عظام کا مشترکہ طور پہ فتویٰ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ تحریری شکل کے اندر دیا گیا ہے۔ اور ریسنٹلی ابھی طالبان کے ساتھ انہوں نے ہمیں مذاکرے کا چیلنج کیا تھا، مناظرے کا، کہ ریاست میں ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں یہاں بریک لے لوں صاحبزادہ صاحب، میں ایک بریک لے لوں، یہ فتویٰ بہت اہم تھا اس لیے میں نے آپ سے دہرا کے دوبارہ سنا۔ ایک بریک لے لوں جی، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحبزادہ صاحب نے میرے خیال میں بڑے ہی کھلے اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر کسی کے بھی خلاف کسی قسم کا بھی سوسائڈ اٹیک جو ہوتا ہے وہ حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ کرسچن تک، ہندو تک یہ بولا اس نے، پاکستانی سرزمین ساری شامل کر دی نا انہوں نے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل درست ہے، یہ درست ہے، بالکل درست ہے۔ آپ اپنے لفظوں میں دہرا دیں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی تک ابہام کا شکار ہیں۔ بالکل درست ہے، پاکستانی سرزمین پر خودکش حملے حرام ہے، پاکستان کی سرزمین پہ خودکش حملہ حرام ہے، اور سیکیورٹی فورسز پہ، فوج پہ، عوام پہ، کسی پہ بھی حملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف صاحبزادہ صاحب اور سنی کونسل کا نہیں، دیگر مکاتب فکر کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ ایک پہلو ہے اس مسئلے کا۔ ایک چیز پہ تو ابہام دور ہو گیا نا، درست ہے ندیم صاحب، نہیں لیکن میں لوگوں کے سننے والوں کی، میں آپ سے دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا آپ کا پوائنٹ آف ویو، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو کے اوپر اف اینڈ اف بٹ کے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر خودکش حملہ حرام ہے، یہاں تو فل سٹاپ ہو گیا نا، اس پہ تو دو رائے نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ آف ویو میں آپ سے لیتا ہوں، آپ بتائیے۔ ہاں، ہمارا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اس میں چیف آف آرمی سٹاف نے پکیانی صاحب نے بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں طالبان کے بہت سارے گروپ بتائے، یہ ان میں کوئی یونٹی نہیں، یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے، ان کے نظریات بھی مختلف ہیں۔ ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں امریکہ کے بجائے پاکستان کے خلاف،
اور ان کا یہ کام بالکل حرام ہے، لیکن انہی کے اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اور پھر اصل بات یہ ہے، امریکہ یہاں آیا ہوا ہے ریجن میں، امریکہ افغانستان کے اندر کارروائی کر رہا ہے۔ 9/11 کے بعد ہمارے ایک سربراہ مملکت نے، صدر جنرل پرویز مشرف نے ان کو راستہ دیا ہے، اور اس کے بعد یہ کارروائیاں عروج پہ پہنچ گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی یعنی 2004 تک یہ واقعات اتنے نہیں تھے۔ 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے وانا سے ایک آپریشن شروع کیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ چند سو افراد ہیں اور چند ہفتوں کی بات ہے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ چند سو افراد ہزاروں میں وہ پھیل گئے، اور وہ چند ہفتوں کی بات آج تک ختم نہیں ہو رہی۔ اس لیے مسئلہ ایسا ہے، یعنی حرام کہنے سے اگر مسئلہ حل ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اور میں بالکل، آپ نے پہلے بھی پوچھا، میں دوبارہ بھی کہتا ہوں، لیکن کچھ ایشوز کے اوپر ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ اس وقت ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے اور بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بات یہ ہے، جو بھی کچھ کرنا ہو پاکستان میں امن کے لیے کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کا شرف دیا ہے، یہ ان سے پوچھ پرتیت بھی ہوگی اس معاملے کے اوپر کہ لوگ تو مر رہے تھے سڑکوں کے اوپر، خون ریزی ہو رہی تھی، 100 لاشیں گر رہی تھی، تو آپ کہاں تھے؟ اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا سر، جن کو حکومت ملی ہے، کہ اس کے بغیر ہی حکومت مل جاتی ہے؟ نہیں، بالکل حکمرانوں سے پوچھنے کی وہ درست ہے، پوچھا جائے، اور حکمرانوں کو جواب دینا لازم ہے۔ حکمرانوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں۔ مسئلہ اصل میں مجاہد صاحب سے بھی پوچھ لوں، مجاہد صاحب، آپ کے بیٹے نے تو وہ کام دکھایا ہے جو میرے خیال میں پاکستان میں فوج میں جب ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر جذبہ شہادت جگایا جاتا ہے، لیکن اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، اور آپ کو بھی اور اس کو بھی وہ رتبہ ملا۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پاکستانی شہری کی حیثیت سے، اعتزاز کے والد کی حیثیت سے، آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، کچھ حملے ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کیا ہمیں پورا زور لگانا چاہیے یا کچھ گنجائش پیدا کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جی، اس طرح تو ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، ہمارا قوم ہے، ہمارا زمین ہے، اس پہ ہم قربانی دیں گے۔ اس طرح قربانی دیں گے تو یہ بچ جائیں گے۔ اگر اس طرح قربانی نہیں دیں گے تو پھر تو اور بھی اس طرح خودکش یا ادھر ادھر سے یہ حملے ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم اس طرح یعنی اپنے بچوں کی قربانی پہ مطلب روئیں گے یا ناراض ہوئیں گے تو یہ قوم تو پھر اس طرح کیسے بچائیں گے؟ لیکن جب ہم اپنے تو مجاہد صاحب، لیکن ہمیں پھر پوری طاقت بھی استعمال کرنی چاہیے نا۔ بچے تو ہمارے قربانی دے رہے ہیں، اعتزاز نے قربانی دی، ہمارے وہ بہت سے سپاہی جو ہیں پولیس کے، فوج کے، وہ قربانی دے رہے ہیں۔ پھر ہمیں چاہیے یہ کہ اسٹیٹ جو پوری ریاست ہے، حکومت جو ہے، وہ پورا طاقت لگائے، پورا زور لگائے کہ وہ گروپ جو خودکش بمبار تیار کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ خودکش تو اس طرح ہے کہ حکومت بھی اپنا کوشش کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ خودکش آتے کدھر سے ہیں، کدھر سے تیار ہوتے ہیں، یہ ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ بس آتے ہیں، کبھی اسکول، کبھی مسجد، کبھی امام بارگاہ، کبھی بازار، اور نہ ہندوؤں کو چھوڑتے ہیں نہ مسلمانوں کو۔ ایک جگہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ یہ، بہرحال اگر یہ قربانی اس طرح جب دیں گے تو ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی خاموش رہے، عوام بھی خاموش رہ جائیں تو یہ تو اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ صحیح شاہی سے یہ سب ایک بات تو ان کی میرے خیال میں بہت ہی قابل قدر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو جو قربانی دینی ہے دیں گے، ہم قربانی دیں گے تو پاکستان دے دیا، اس نے تو دیا۔ وہ تو کہتے ہیں ہم قربانی دیں گے تو پاکستان بچے گا۔ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، وہی بات کہنی بہت ہی آسان ہے، کر کے دکھانا بہت ہی مشکل ہے۔ کہنی بہت آسان ہے تو لیکن کرے کیا؟ اسٹیٹ کیا کرے؟ میں بتاتا ہوں، حل بتائیے آپ۔ ایک تو آج کی پروگرام میں میں پروفیسر صاحب کو کم از کم ہرائی تحسین یہ بھی دیتا ہوں کہ اس نے بالکل کھل کے ایک چیز اور فل سٹاپ لگایا۔ ہاں، کنفیوژن نہیں، انہوں نے کنفیوژن نہیں لگا، کیونکہ معذرت سے کچھ پارٹیاں، کچھ لوگ ایسے کہ نہیں اگر مگر شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو جو اصل بات ہے اس کو کل کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ خوشین بات ہے کہ اس نے خود بولا کہ یہ حرام ہے، اور ویسے بھی ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچانا
پورے انسانیت کو بچانا ہے، اور جہاں پہ 40-50 بے گناہ کوئی بھی مر جائے اور خودکش ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے ہمیں حرام اور میں اس لوگوں کا مذمت کرنا، اور جس طرح جس نے مذمت کی اس کی یہ اچھی خوشائن بات ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی علماء اور میڈیا کے لوگ آ جائے۔ میں اسے ایک اور بھی نتیجہ لے رہا ہوں، اس وقت اس میں ٹارگٹ میں 3 لوگ ہیں، ایک پاکستانی عوام یا فوج یا پولیس، دوسرا طالبان بھی مر رہا ہے، اب وہ شہید ہے یا نہیں ہے اس میں بحث نہیں کرتا ہوں، مگر طالبان بھی مر تو رہے، اور تیسرا ایک امریکہ ہے کہ جو ڈرون کرتا ہے۔ کمپرومائز پاکستان اور طالبان کو کرنا ہے اور بیٹھنا ہے اور مذاکرات کی جائے کہ مذاکرات کریں۔ مجھے ایک یہ منطق سمجھایا جائے کہ جب ہم سب یہ عقیدے سے دل سے کہتے ہیں کہ یہودی کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ امریکہ آ کے وہ ہم پہ ڈرون کرتا ہے، اور ہمارا جو اپنا مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے یا ہو رہے یا بندے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ رہے اور جا رہے، وہ صرف اسی وجہ سے سبوداز ہو جاتا ہے کہ ڈرون کیا امریکہ نے۔ امریکہ تو یہودی وہ تو ہمارا دوست نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اگر کوئی توقع سے کرتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے تو میرے خیال میں کہ وہ بندہ غلطی پہ ہے۔ انسانیت، احترام انسانیت، یہ فلسفہ، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، قرآن ہمارا آئین ہے، قرآن اور حدیث جو ہمیں سکھاتا ہے یا جو اس نے بتایا ہوا ہے، ہمیں اس راستے کو چلنا ہے۔ ہم مسلمان کو اس لیے مارتا ہے کہ میں امریکہ، کیا یہ پاکستان کے بس میں ہے کہ یہ ڈرون روک دے؟ اور ایک ڈرون کرنے پہ جو ہمارے دونوں کا مخالف ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھوکہ دیا، جس نے علماء کو یا جو طالبان بنائے جو مائنڈ سیٹ اپ کیا ان کو بھی دھوکہ دیا، اور ایک جنگ جو دنیا بھر کے بدماش تھے، ازبک، چچن، تاجک، عرب سب آگے ادھر اکٹھا کر دیے اور ایک جنگ چھیڑ دیا اور ہمارے سرزمین کو خون کر دیا، خون بہا، وہ چاہے بارڈر کے اس سائڈ ہو یا اس سائڈ ہو۔ وہ ٹرائبل جو کہ غیرت مند بہادر قوم جس نے آزاد کشمیر جو آزاد کی انہی لوگوں نے کیا، آج ان سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، آج ان کو لوگ جگہ نہیں دے رہے، آج ان کے بچے اور وہ لوگ کیمپوں میں در بدر ہے۔ یہ سارے نتیجے تک پہنچے۔ میں یہ کہتا ہوں جب مذاکرات کرنا ہی حل ہے، اور مذاکرات جنگ کے دوران بھی جاری ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، یہ مذاکرات میں رکنا نہیں چاہیے۔ مذاکرات کبھی زندگی میں رکتے نہیں ہیں۔ حالت جنگ میں بھی جو کمزور ہوتا ہے تو وہ ویپن پہنتا ہے اور سفید جھنڈا اٹھاتا ہے اور وہ قیدی بنتا ہے، اور پھر اس کو مارے گا نہیں، اس کے ساتھ قیدیوں کا رویہ اور سلوک کیا جائے گا۔ لہذا مذاکرات تو ہونے چاہیے اور مذاکرات ہی حل ہے، لیکن حکومت وقت کو اور ان اے پی سی والوں کو کوئی موڈیلٹیز، کوئی طریقہ کار طے کرنا تھا، اپنی شرائط پہ مذاکرات کریں، ان کی شرائط پہ طے نہ کریں۔ اس تاریخ کو ان نمبروں پہ ان لوگوں سے میڈیا پہ دیتے تھے۔ اور ایک اور بتا دوں، میں صاحب زیادہ صاحب کو بھی شامل کر ایک منٹ، جو ان لوگوں کی ٹیکنالوجی ہے طالبان کی، یا جو ان کی انفارمیشن ہے یا جو ان کی وسائل ہے، وہ تم سے اور ہم سے زیادہ ہے۔ ان کو اطلاع کرتے کہ بھئی ان نمبر پہ رابطہ کرو۔ اگر کسی بھی ہمارے پاکستانی کو، چاہے وہ طالب ہے، چاہے کوئی شکایت، کمپلین ہے اور خودکش کر رہا ہے، لہٰذا وہ اس نمبر پہ بات کرے، ان کا پرابلم کیا ہے ان کو سن لے، ان کو سالو کر دے اور اس تباہی سے نکل جائے۔ صاحبزادہ صاحب، جب ہم بات چیت کہتے ہیں کہ کرنی ہے ان لوگوں سے، تو کیا اسٹیٹ آف پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے نا، 2 انڈیویجولز نہیں ہیں، یہاں حکومت ہے جس کا فرض ہے کہ ان لوگوں کا جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے۔ اس کو یہ شرائط عائد نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے وہ لوگ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے اوپر، معصوم شہریوں کے اوپر حملے کرنے بند کر دیں؟ بات چیت سے تو کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن اسی دوران میں جب بات چیت کی آفر کی جاتی ہے تو چرچ بامبنگ ہو جاتی ہے، وہ گورنمنٹ آفیشلز کی بس پشاور میں اس پہ اٹیک کر دیا جاتا ہے، جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کر کے تو فتح کے پرچم گاڑے جاتے ہیں۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بات چیت پہ آمادہ نہیں ہیں، آپ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب۔ جی ملک صاحب، میں ایک تو بڑا مشکور ہوں شاہی سید صاحب کا، انہوں نے بڑی تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے رکھیں، لیکن میں انتہائی ادب کے ساتھ، چونکہ میرے سے بڑے ہیں، میں انتہائی ادب کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے ایک بات واضح کر دوں کہ ریاست اسلامی ریاست کے خلاف، یہ صرف پاکستان میں یہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا میں اپلائی ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کا جو باغی ہے وہ ریاست سے جب لڑ رہا ہوگا تو وہ مر رہا ہے، اس کا مرنا کویسچن مارک نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کی شہادت کویسچن مارک ہو رہی ہے، ہی سمپلی ڈائنگ، ہی از ناٹ اے شہید۔ تو ایک تو ہمیں اس بات پہ بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر بھی ہونا چاہیے، اور میں تو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں سے اے این پی ہی ہے جس نے اتنی شہادتیں دی ہیں پاکستان کے لیے، اور بھی ساری ریلیجس پارٹیز بھی ہیں۔ دیکھیں میں عرض کروں، مذاکرات کے حوالے سے ہم ڈے فرسٹ سے ایک ہی موقف اپنائے ہوئے ہیں،
ہم نے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب جیسے انٹلیکچوئلس کی شہادت بھی دے دی, ہم نے اپنے مزارات کو بھی شہید کروا لیا, سوسائڈ بومبنگ کروا لی, ہم اپنے بڑے بڑے علماء کو شہید کروا لیا, صرف اپنے اسی سٹانس کی وجہ سے کہ اگر آپ طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. پہلی بات تو اس بات کو کلیئر کر لیا جائے کہ ہم مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں, اس لیے ہمیں دوسرے لیول کا انتہا پسند نہ سمجھا جائے, لیکن there is a proper way in the constitution of Pakistan, there is a proper way in Sharia, اور وہ یہ ہے کہ آپ ان باغیوں سے یہ کہیں کہ بابا آپ ہتھیار پھینکیں, آپ ریاست پاکستان کی ریٹ کو ایکسیپٹ کریں, تو پھر شاید میں وہ پہلا آدمی ہوں گا اگر طالبان ان ہتھیار پھینکتے ہوئے بے گناہ معصوم پاکستانیوں کا قتل عام بند کرتے ہوئے حکومت سے مذاکرات کریں گے, تو میں شاید وہ پہلا فرد بنوں جو یہ مطالبہ کرے گا, اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے, لیکن بہرحال میں یہ مطالبہ کروں گا کہ حکومت وقت ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرے, جب یہ پاکستانیوں کے قتل عام پر معذرت بھی کر رہے ہیں, جب یہ سیکورٹی فورسز پر حملے بھی بند کر رہے ہیں, معصوم شہریوں کو نہ مارنے کی بات بھی کر رہے ہیں, اور ریاست کے دائرے میں بھی آ رہے ہیں. لیکن ملک صاحب میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, پتہ نہیں آپ میری اس بات کے بعد کتنے لوگ میرے سے ایگری کریں گے, میرا ذاتی خیال یہ ہے, ایک ہے رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ, اور اسٹیٹ میں خالی ایک ریاست آرگن نہیں ہے, ایک بہت اہم آرگن ہے ہماری عدلیہ. انتہائی معذرت کے ساتھ دہشت گردی کو اس نہج تک پہنچانے میں کلیدی رول ہماری عدلیہ کا رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے 15 سال کے لیے there is not one single terrorist جس کو آپ نے سزا دی ہو. جب آپ معاشرے میں سزا کا خوف بحال رکھیں گے تو لوگ کوئی بھی گھنونا قدم اٹھانے سے ڈریں گے. ہماری عدلیہ کو بہت چھوٹے صوبوں میں یہاں بریک لے لوں. یہ آپ کے دو نکتے ہو گئے, ایک آپ نے کہا وہ ریاست کے قانون کو مانتے ہوئے عام شہریوں, سپاہیوں, فوج کے اوپر, پاکستانی سرزمین کے اوپر حملے کرنا بند کر دیں تو پھر ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے اور آپ اس کو سپورٹ کریں گے. اور دوسرا آپ نے عدلیہ کے اوپر بات کی. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد پروفیسر صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ایک صاحبزادہ صاحب نے بریک جہاں ہم نے لی, انہوں نے بات کہی کہ اگر ہتھیار پھینک سرکار کے سامنے وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کے جو قوانین اور آئین ہے اس کو مانتے ہیں, تو پھر تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے. مجھے تو اس سے بھی اختلاف نہیں ہے, لیکن شاہی صاحبزادہ صاحب کچھ بتائیے. میں صرف ایک چیز ایڈ آن کروں گا کہ پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, یہ تمام مسالے کے جید علماء کرام نے مل کر اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بنایا تھا. تو ایک یہ بھی جو امپیکٹ دیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو ان طالبان کے لیے یہ بات بھی حاضر ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو شاید سمجھتے ہیں پاکستان میں شریعت نہیں ہے, پاکستان میں آلریڈی ایک شرعی نظام ہی موجود ہے. تو تمام مسالے کے علماء کرام نے مل کے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, تو ان کا یہ مطالبہ بھی کو ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ وہ کس قسم کی شریعت چاہتے ہیں پاکستان میں. جی بسم اللہ. درست ہے پروفیسر. اب یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. اصل میں نہیں چاہتا کہ ہم ڈیٹریک ہو جائیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس آئین پہ عمل درآمد کون نہیں کر رہا. اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سارے قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. یہاں اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ قوانین قرآن و سنت کی منافی ہیں. وہ قوانین اس وقت بھی چل رہے ہیں. اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا. فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ کی شریعتی اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ آیا ہے, اور انہوں نے تفصیلی فیصلہ دیا, اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پروفیسر لیکن جو لوگ پاکستان میں سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں وہ سودی نظام کے لیے سوسائڈ بامبنگ نہیں کر رہے. اب یعنی آپ غلط مبحث نہ کریں. نہیں, میں اس لیے آپ کو درمیان میں انٹرپٹ کیا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں اس وقت خلفشار پھیلا رہے ہیں ان کے مسائل کچھ اور ہیں, فساد پھیل رہے ہیں. یعنی بات یہ ہے پاکستان, آپ کی جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے. نہیں, پاکستان کے آئین کی جب بات ہوتی ہے کہ پاکستان یہ مکمل اسلامی ریاست ہے اور آئین اسلامی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس اسلامی آئین پہ ہماری حکومت عمل نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, لیکن جو گروپ لڑ رہا ہے یعنی اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ندیم صاحب, میں نے کب ان گروپوں کی حمایت کی ہے؟ یعنی اب اصل میں یہی بات ہے کہ آپ بات کہتے ہیں اور میں شک میں پڑ جاتا ہوں
کیا آپ کسی کو وجہ جواز فراہم کر رہے ہیں؟ اور میں بات کرتا ہوں تو آپ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ میں آج میں آن ایئر دوبارہ دہرا کے کہتا ہوں، جو آپ پوائنٹ آف ویو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ رکھ رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب رکھ رہے ہیں، یہ بغیر ابہام کے رکھ رہے ہیں. میرے اگر کسی بھی سوال سے کنفیوژن پیدا ہوگی تو میں اس سوال کو واپس لے لوں گا، لیکن میں اس مسئلے پہ ابہام نہیں چاہتا. آپ لوگوں نے آج بڑا کیٹیگوریکل بولا ہے کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر خودکش حملے حرام ہیں. یہ ہمیں بیک زبان کہنا پڑے گا، روکنا پڑے گا. اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ہمیں پاکستان سرزمین یا دنیا بھر میں کسی بھی سوال سے میرے سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، میں سوال کو روک دیتا ہوں. اب اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے فلسطین کے سرزمین پہ، جہاں فلسطینی مسلمان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اسرائیلی فوج پہ. پاکستان فلسطین نہیں ہے، میں پاکستانی سرزمین کی بات کر رہا ہوں. یعنی اصل میں شاہ سید صاحب نے کہہ دیا کہ پوری دنیا میں. ندیم صاحب میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں شاہ سید صاحب کی بات کر رہا ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں، تو اس راحت کرنے پہ مجبور ہوں. نہیں، میں عراق اور فلسطین کو ڈسکس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، میں لوگوں کی، پاکستانی عوام کے لیے، کیونکہ میرا اس وقت مقصد یہ ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے، ربیع الاول کی مناسبت سے، پاکستانی لوگوں کو ایک میسج ہمیں اس پروگرام کی وساطت سے بڑا کلیئر اور لاؤڈ اینڈ کلیئر مل جائے. پاکستانی سرزمین ڈسکس کر رہا ہوں میں، کسی اور دنیا کے خطے کو ڈسکس نہیں کر رہا. ندیم صاحب، یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہمہ پہلو ہے. اس بات پہ میں نے کلیئر کہا ہے، میرا خیال ہے میرے بات میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن میں اب یہ کہتا ہوں، صاحبزادہ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہاں پہ اسلامی آئین نافذ ہے، اس اسلامی آئین کے راستے میں ہماری حکومتیں رکاوٹ ہیں. اگر وہ اس پہ صاحب اس پہ آپ بھی کوشش کریے، میں بھی کوشش کرتا ہوں. یعنی ہم سوال اٹھاتے ہیں شاہی سید صاحب، میں اس مسئلے کے اوپر ان کو ساتھ دینے پہ تیار ہوں. ہم نے یہ بہت قرآن و سنت سے متصادم جو قوانین ہیں اس کو ریویو کیا جائے، اس کو نکالا جائے. ریویو ہو چکے ہیں، آئین کے اندر پروویژن موجود ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مجھے میری ایک بات رہتی ہے. بات یہ ہے، شاہ سید صاحب نے یہ بات کہی کہ امریکہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات درست نہیں ہے. میں نے کب بولا؟ میں نے مقابلہ کا نہیں بولا. لاسٹ 3 منٹس ہے، مجھے مجاہد صاحب کے پاس بھی جانا ہے. شاہی سید صاحب پہلے آپ اپنی بات کریے. آج کے دن میں امریکہ اگر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، چاہے ہم وہ کرو. وہ تو میرے خیال میں اعتزاز بچے نے جو مثال پیدا کی ہے ہمارے اس نوجوان نے ہنگو سے، اس کے بعد پوری قوم باقی ابھی ہے، لیکن سلالہ چیک پوسٹ، ندیم صاحب سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہے. 2 گھنٹے امریکی طیاروں نے ہمارے 38 فوجیوں کو شہید کیا ہے، لیکن ہمارے طیارے وہاں نہیں پہنچے. اور اس لیے نہیں پہنچے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے کبھی نہیں کہا امریکہ کا مقابلہ، بالکل ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور ہم اپنے ملک کے لیے کرے نہ کرے، کتنا کرے یہ الگ بات ہے. میں اس پہ نہیں بولے کہ حکومت وقت کو چاہیے پیسہ نہ کرے. میں نے یہ میں نے بولا کہ امریکہ کی ڈرون کی وجہ سے ہمیں اپنے مذاکرات کو سبوتاژ نہیں کرنا ہے. ایک میں نے یہ بولا امریکہ کیونکہ میں بھی بولتا ہوں اور آپ بھی بولتے ہو کہ ہمارا دشمن ہے. میں تو روز اعظم سے بولتا ہوں کہ جو کسی ملک میں سیورنٹی میں مداخلت کر رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک دوسری بات جس سے میں نے پوچھا اور اس نے جواب دے دیا کہ فلسطین میں بلے خودکشی، فلسطین کی ادھر مت جائیں، لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی. آج مجھے صرف پاکستان پہ بات کریں گے. پاکستان کے لیے بیک زبان ہو کر ہمیں امن چاہیے. اچھا، ہمیں پاکستان کے لیے جب جس طرح سے انہوں نے کہا، اس نے بھی کہا، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ بھی ان کی مذمت کرتے ہیں. صاحبزادہ صاحب جو بھی پاکستان میں خودکش کر رہے ہیں ہم اس کو مذمت کرنا ہے. ایک بس آخری منٹ ہے، میں مجاہد صاحب سے بھی بات کر لوں. میں اس کو صاحبزادہ صاحب مجھے اس نے بتایا کہ شاید اس لیے میں نے خود اپنے طریقے سے نہیں بولا، کیونکہ میں ایک عالم یا مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں نے نہیں بولا. میں بولا مفتی ہیں، اعظم نے فتویٰ دیا، علماء حق اٹھے، وہ فتوے دے تاکہ میرے پہ الزام نہ آئے. مجاہد صاحب آخری کلوزنگ میں چاہوں گا پروگرام کی آپ کے الفاظ سے ہو جائے. پاکستان میں امن کے لیے، مجاہد صاحب، پاکستان میں امن کے لیے آپ کے بیٹے نے بہت بڑی قربانی دی. آپ نے کہا کہ یہ قربانی نہ دیں تو اور کیا کریں، پاکستان کو بچانا ہے تو ہم سب کو، پوری قوم کو یہ قربانی دینی پڑے گی. بہت اچھا تگڑا مضبوط میسج آپ نے دیا. چاہتا ہوں کہ پروگرام کا اینڈ بھی آپ ہی کے الفاظ سے ہو جائے. پاکستان میں امن حاصل کرنا ہے، کیا کریں ہم سب مل کے؟ ہم سب مل کے اس طرح قربانی دیں گے تو تب یہ بچے گا. اگر اس طرح قربانی نہیں دیں گے تو یہ آج بھی ہم خوار و ذلیل ہو رہے ہیں اور کل بھی خوار ذلیل ہوتے رہیں گے. بس یہی بات، قربانی دینا پوری قوم کو مل کے کوشش کرنی ہوگی. بالکل پورے قوم صاحبزادہ صاحب آپ بھی کچھ اس پہ؟ جی صاحبزادہ صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. آپ دیکھیے آج پورے پاکستان میں ربیع الاول کے مقدس دن کی نسبت سے پوری قوم نے پر امن ہو کے، یکجا ہو کے، متحد ہو کے
جو محبت کا، رواداری کا، اخوت کا، برداشت کا مظاہرہ آج پاکستان میں ہم سب نے دیکھا ہے، تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ بہت ایزیلی ممکن ہے، صرف ہمیں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا اور ایسے حکمرانوں کا احتساب کرنا ہوگا جو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس دہشت گردی کے افریت کو، اس فرقہ واریت کے افریت کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ پوری قوم کو یکجا ہونا ہوگا۔ فروئی اختلافات ہر جگہ پر موجود ہیں، ہم تمام اختلافات بلا کر انشاءاللہ پروفیسر صاحب، جو پروفیسر صاحب نے بات کی، آئین میں جو چیزیں اگر 1993 میں امیر اسلام کی کوئی چیزوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے، ہم ان کے کریں، بسم اللہ کریں، آگے بڑھے۔ حکومتوں کی غلطیاں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کو تباہ کریں۔ پروفیسر ابراہیم صاحبزادہ، حامد رضا صاحب اور مجاہد علی صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ آج ربیع الاول کی مناسبت سے ہی پوری قوم جو ہے، ہمارے حکمران ہو، فوج ہو، سپاہی ہو، کوئی اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے یا پاکستان کے شہری ہیں، صرف پاکستان کو بچانے کے لیے مجاہد صاحب کے الفاظ سے تھوڑی تھوڑی قربانی یہ دے دیں کہ ہم اپنے حصے کا امن جو ہے اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، تو پاکستان میں یقیناً امن آ جائے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔